لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر کسی بندے کی قسمت میں شیخ کامل مکمل نصیب ہوا اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، میرا پیر، میرا مرشد، اور اس کو صحبت میں تاثیر بھی نصیب ہو رہا ہو، اس کو صحبت کی تاثیر اپنے اندر محسوس کرے بندہ سالک مرید، اور یقین ہو جائے کہ یہ نام کا پیر نہیں ہے بلکہ کام کا ہے، تو مرید کے لازم اور ضروری ہے کہ اس کے صحبت کو غنیمت جانے، اس کی صحبت کو، اس کے محفل کو غنیمت جانے، اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے، اس کے ساتھ لگے رہے اور اپنے دل میں اس کا محبت، اس کا عشق پیدا کرے۔ جتنا طالب کا مرید کا شیخ کے ساتھ محبت ہوگی، جتنا عشق ہوگا، اتنا ہی اس پر کرم اور اللہ کے مہربانی کا نزول ہوگا۔ ان کی طریقت کے راستے میں محبت بہت اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ کشش کے لیے اور شیخ کے باطن کی کمال کو حاصل کرنے کے لیے محبت سے بڑا نسخہ کوئی نہیں ہے۔ جتنا سالک کے اندر محبت ہوگی، اپنے شیخ کے ساتھ لگاؤ، تعلق اور عشق ہوگا، اتنا ہی اس پر جو ہے مہربانیوں کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور اس محبت کے دل میں جم جانے کی بھی دعا کرتا رہے۔ کبھی بھی انسان جو ہے نا اس کے اندر قبض و بسط آ جاتا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ شیخ سے اس کے محبت میں کمی آ جائے، بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اپنے شیخ کی محبت عطا فرما، ان کی ساتھ وابستگی عطا فرما، ان کی تعلق میں مجھے استقامت عطا فرما۔ اور پھر کیا کرے؟ اس پیر کے حکموں کو ماننے اور ممنوعات سے بچنے کی کوشش کرے۔ پیر نے جو امر فرمایا ہے اس طریقے کے ساتھ ذکر کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلان جگہ پر بیٹھنا ہے، فلان سے گفتگو کرنی ہے، فلان سے تعلق رکھنا ہے، ان پر عمل کرنا۔ جن کاموں سے منع کیا، ظاہر بات ہے جب شیخ کامل مکمل ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا تو اچھی بات کا عمل کرے گا، بری باتوں سے روکے گا۔ ان باتوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہے کہ شیخ خوش رہے، مرشد خوش رہے، پیر خوش رہے۔ وہ خوش ہو کیونکہ شیخ جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کا وارث ہوتا ہے اور بلا کیف اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا وسیلہ اور سیڑھی ہے، تو وہ خوش ہے تو آگے مراحل آسان ہوں گے۔ وہ ناراض ہوگا، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہوگا، باپ ناراض ہے تو رب کریم ناراض ہوگا۔ تو یہ آپ کا معنوی باپ ہے، آپ کا روحانی باپ ہے، یہ بھی خوش ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ فرماتے ہیں ایسی بات سے خود کو دور رکھے جو شیخ کی ناراضگی کا سبب بنے، جو شیخ کو ناراض کرے۔ ایسے کام سے دور رہے جو شیخ کو ناراض کرے، مرشد کو ناراض کرے، وہ ناراض ہوگا۔ جیسے مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رضا کو شیخ کی رضا کے پیچھے رکھا ہوا ہے اور اپنی ناراضگی کو شیخ کی ناراضگی کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا بلا کیف و نائب ہے، وہ ناراض ہے تو رب کریم ناراض ہوگا۔ شیخ کی رضا اللہ کی رضا کا سبب ہے، ترقی کا باعث ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو فیض کا دروازہ بند ہو جائے گا، فتوحات کا دروازہ بند ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، آپ کا کام جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ فلہٰذا مرید کے لیے، سالک کے ضروری ہے کہ وہ شیخ کا ادب کرے اور شیخ کا محبت کرے اور شیخ کی رضامندی کا خیال کرے۔ اور یہی معاملہ صحابہ کرام کا بھی تھا کہ وہ حضور پاک کے ساتھ کس طرح تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ادب کا، ان کے احترام کا خیال رکھتے تھے۔ قرآن نے بھی ان کو حکم کیا اور صحابہ کرام نے بھی اسی ادب کا مظاہرہ کیا۔ بخلاف منافقین کی جن کا کام کیا تھا؟ بے ادبی کرنا تھا اور غلط اعمال سرزد ہوتے تھے ان سے۔ تو پھر اللہ کا قرب اسی بندے کو نصیب ہوتا ہے جو شیخ کی رضامندی کا خیال کرے، ان کے مرضیات کے ساتھ چلے، ان کے فرامین پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔